سامعین و ناظرین، لکل شیء حلیۃ و حلیۃ القرآن صوت الحسن. آپ نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہوئی ہوگی کہ ہر چیز کا ایک زیور ہے اور قرآن مجید کا زیور خوبصورت آواز ہے. یہ آواز کا خوبصورت ہونا اللہ کی عطا ہے اور یہ اللہ کی عنایت ہے. یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ محنت، مشقت اور مشق کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ایک تو اللہ کی عنایت، ساتھ اپنی کوشش اور کاوش ہوتی ہے. مملکت خداداد پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو چند افراد کو یہ شرف حاصل ہے. انہی میں سے ایک آج ہمارے معزز مہمان ہیں استاذ القرآ جناب ڈاکٹر علامہ قاری ابرار حسین عرفانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، آپ کے بارے میں ہم نے بہت سارا سن رکھا ہے. آپ کا ادارہ مدینۃ القرآن، جس میں آپ قرآن کی اوپر کام کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائے اپنے بارے میں کہ جو قرآن مجید کے اوپر پاکستان میں آپ نے کام کیا، سب سے پہلے اس کے سیکھنے کے حوالے سے کیا کچھ کیا اور پھر پاکستان میں کس حد تک اس کو اپلائی کیا یا لاگو کیا ہے. وعلیکم السلام سب کو. تاکہ ابتدا سے یہ ہو کہ کوئی اس پروگرام کا دوسروں کو بھی فائدہ ہو، تو جو آپ نے القاب لگائے ہیں اس حد تک تو ہم نہیں ہیں، لیکن یہ کہ ایک ادنا سا خادم ہوں. یہ آپ کی ذرا نوازی ہے، عاجزی ہے. پروردگار عالم ہم سب کو ثقلین کے خدمت گزاروں سے اور خادموں میں ہمارا شمار فرمائے. اپنی استطاعت اور بساط کے مطابق تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں، فقط خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس میں یہ ہے کہ حفظ و قراءت کے حوالے سے پاکستان میں ورکشاپس اور ٹیچر ٹریننگ کے کورسز، تربیت معلمین، اور خصوصاً جو ہمارے ادارے ہیں اور جو دوسرے برادران کے مختلف جگہوں میں ادارے ہیں ان میں بھی جاتے ہیں تو چیک کرتے ہیں کہ حفظ و قراءت کے حوالے سے کیا کام ہوتا ہے. ابھی ہمارے پاس تقریباً یہاں اسلام آباد میں 50 کے قریب طلاب ہیں. حفظ قراءت اور ساتھ حوزوی دروس بھی پڑھتے ہیں. یہ آپ کے اپنے ادارے میں؟ جی، جس کا نام مدینۃ القرآن ہے. جی ماشاء اللہ. اور اسی طریقے سے ملتان میں بھی اس سلسلے کو شروع کیا ہے. اس میں بھی تقریباً 50 کے لگ بھگ بچے ہیں جو بھی حفظ اور قراءت پہ. یعنی آپ کی برانچ جو ہے وہ ایک ملتان میں بھی موجود ہے. دوستوں کے تعاون سے ہم نے وہاں کھولا ہے. اب ارادہ ہے پاکستان کے دوسرے جگہوں میں بھی. لاہور میں ہمارے ہیں جماران، دوسرے جو بہت سارے ادارے ہیں، تو کراچی میں بھی ہے، اور بعض جگہوں میں جہاں پہ نہیں ہیں تو وہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو حفظ کے ادارے کو کھولا جائے تاکہ لوگ جو والدین ہیں یا بچے ہیں نور قرآن سے مستفید ہونا چاہیں. ماشاء اللہ. اداروں سے جو استفادہ کر سکیں. جی بہت اچھا آپ نے پریکٹیکل اس کو لاگو کیا ہوا ہے. لوگوں کو موٹیویشنل بنانے کے لیے یا موٹیویٹ کرنے کے لیے قرآن کی وہ آیات جو والدین کو کے لیے جو ہے وہ ہمارے رہنمائی اور آگاہی کا سبب بنے، کہ جس میں قرآن کی طرف توجہ دلانے کے لیے. اسی طرح احادیث مبارکہ، میں چاہوں گا کہ ان آیات کریمہ کے حوالے سے بھی آپ کچھ فرمائیں. قرآن کلن جو ہے ھدی للناس ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جس کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے، اور جہاں بھی ذکر خدا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. اور ورتل القرآن ترتیلا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. یعنی جس کا بھی ایمان ہے کتاب خدا پر، آسمانی کتب پر، حق یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حق کی تلاوت ادا کریں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حق کی تلاوت کیا ہے؟ پڑھنا، سمجھنا اور تدبر کے ساتھ عمل کرنا، یہ حق کی تلاوت ہے. ماشاءاللہ. کہ معاشرے میں ضروری ہے بچے ہاتھ سے نکلنے سے پہلے والدین اپنے بچوں کو قرآن سے آشنا کروائیں. آشنا کروانے کے لیے دیکھیں، ایک جو بھی سن رہے ہیں ان کے لیے
ایک تجربے کے ساتھ ایک مشورہ یہ ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، بچے کو قاری کو لگا کے پڑھنے والے کے پاس فقط چھوڑ نہ دیں، اس کے بعد نظارت رکھیں کہ روحی عملی حوالے سے آیا یہ استاد ہمارے بچوں پر کوئی اثر انداز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یا الٹا اثر ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے اس استاد سے کیا فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ ہمیں صرف پڑھا کے جو ہے وہ ایک حافظ یا قاری تو نہیں بنانا ہے، ٹھیک ہے، نور قرآن سے دلوں کو مزین کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن عملی طور پر جو ہے والدین جو ہے خاصی توجہ دیں جہاں جہاں بچوں کو بھیجتے ہیں۔ ہاں جی، ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے باہرلے ملک کے لوگ آن لائن پڑھ رہے ہیں جی، قاری صاحب سے پڑھ رہے ہیں، تو میں نے بھی خود پریکٹیکل لوگوں کو دیکھا ہے، جب وہ تصحیح کراتے تھے قرأت کو تو وہ ایسے ہی جس طرح وہ عام سادہ سا لوگ جو ہوتے ہیں نا پیش پڑھنے کے لیے، تو وہ کہتے تھے کہ آپ کو پہاڑ پہ اوپر چڑھنا پڑ رہا ہے، ایسی اصطلاحیں جو ہے وہ ان کو، اور خود تربیت یافتہ نہیں ہوتے اساتذہ۔ آپ کی مراد ہے کہ قرآن مجید صرف پڑھایا نہ جائے، قاری کے پاس چھوڑا نہ جائے بچے کو، بلکہ صحیح قرأت کے ساتھ، قرآن کی تجوید کے ساتھ اور مخارج کے ساتھ، فہم کے ساتھ، معانی کے ساتھ جو ہے، ہاں یہ سبق ہمارے لیے۔ اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ حدیث مبارکہ سے آپ اس چیز کو واضح کریں اور روشنی ڈالیں اس کی اہمیت پر کہ کتنی ضروری ہے یہ چیز صحیح پڑھنا قرأت کے ساتھ۔ اولاً یہ کہ نماز جو ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں جی، نماز میں سورہ حمد ہے اور دوسرے اذکار، ان میں نماز میں مخارج اور خصوصاً حرکات کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور اس سے ہٹ کر والدین کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک وہ جو نقطہ رہ گیا تھا، ہم دنیاوی تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں لیکن اپنے اولاد کی روحانی غذا کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اور کل والدین مرنا سب کو ہے، مرنے کے بعد جب دیکھیں گے اولاد کی کیفیت کیا ہے، گناہوں میں منہمک ہے، قرآن سے آشنا نہیں ہے، تو وہ والدین کی روحیں جب آتی ہیں، ارواح مومنین جب شب جمعہ یا دوسرے ایام اذن الہی کے تحت جب آتے ہیں، دیکھتے ہیں گھر میں وہ التماس کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی صدقہ دو، کچھ کرو، روتے ہوئے جاتے ہیں۔ احادیث میں، قرآن میں جیسے ورتل القرآن، ہر آیت میں کافی بحث ہے، اس میں سے ہر آیت پہ بحث اور گفتگو کی گنجائش ہے۔ ورتل القرآن ترتیل، حکم خدا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ کیا مطلب؟ یعنی مخارج کے ساتھ اور وقف و ابتدا کے ساتھ۔ جناب امیر علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا ما معنی ترتیل؟ امام نے فرمایا تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ بعض روایات میں اس طریقے سے، بعض جو بیان الحروف ادا الحروف بھی ہے، حروف کو صحیح طریقے سے بیان کریں اور وقف و ابتدا کا خیال رکھیں تاکہ جو ہے وہ قرآن کے حکم کی تعمیل ہو سکے۔ ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرے، اور یہ ذمہ داری بھی ہے، اور ترتیل ٹھہر کا صرف فقط پڑھنے کا نام نہیں ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھ کر عمل کرنے کا۔ آخری پیغام جو ہے میں یہاں پہ یہ دینا چاہوں گا کہ قرآن شفا ہے، نور ہے، دوا ہے، تو ہر انسان اپنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق اس نور سے، اس دوا سے، اس شفا سے شفا لے سکتا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے، بہت خوب۔ میں چاہوں گا کہ ایک دو آیات، ہمارا پاس وقت بھی کم ہے، کہ آپ ہم اس پروگرام کے ذریعے بتا سکیں کہ قاری صاحب کے جو مہارت ہے، ایکسپرٹی ہے، اس میں لوگوں کو اس طرف توجہ دلانی چاہیے۔ تو میں چاہوں گا کہ قرآن مجید کی آیات سے ہم اختتام کریں۔ میں پہلی وہ آیات جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہیں، انہی میں سے چند آیات کی تلاوت کرتا ہوں جو قراءت تلاوت کے حوالے سے مربوط ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان
الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ما شاء الله ما شاء الله. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم.